رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو، رمضان کا مہینہ مبارک ہو، قرآن کا مہینہ مبارک ہو۔ ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. 21واں پارہ شروع ہوا اور سورہ العنکبوت چل رہی ہے. اس پہلی آیت میں ایک قرب خداوندی کا نسخہ بیان کیا گیا ہے. 3 کام کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب اور ولایت حاصل ہو جائے گی. ایک ہے تلاوت کتاب، اور دوسری ہے نماز، اور تیسرا ہے ذکر. یہ 3 کام جو کثرت سے کریں اس کو اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرما دیں گے. اور نماز کا ایک فائدہ یہ بھی بتایا، تنہا عن الفحشاء والمنکر، وہ بے حیائیوں سے اور نامعقول باتوں سے روکتی ہے. جس آدمی کو نہیں روک رہی اور وہ مدت سے نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ابھی اپنی نماز کی خبر لے کہ وہ نماز ابھی کمزور ہے. جس دن جان والی نماز بن گئی اس دن اسے برائی سے روک دے گی. حضرت عمر ہی کے زمانے میں ایک نوجوان ایک لڑکی پر عاشق ہو گیا، اس سے مطالبہ کیا. اس نے کہا تو 40 دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھ، پھر میرے ساتھ بات کرنا. اس نے اپنے عشق میں نماز کی پابندی شروع کر دی. وہ 40 کئی 40 دن گزر گئے. اس نے خود لڑکی نے پیغام بھیجا تو اس نے جواب دیا، اب مجھے تیری ضرورت نہیں رہی. نماز ایسی چیز ہے. وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. مناظرے کا طریقہ، تبلیغ کا طریقہ اس میں بتایا گیا کہ اہل کتاب سے تم جب مناظرہ کرو تو اچھے انداز میں کرو. انہیں کہو قولوا آمنا بالذی انزل الینا وانزل الیکم، ہم تو ایمان لائے ہیں جو ہماری طرف کتاب قرآن پاک اتارا گیا اور تمہاری طرف تورات انجیل اتاری گئی ہے. ہمارا ہی معبود اور تمہارا معبود ایک ہے، ہم سب مل کر اکٹھے ہو کر اس کی طرف جھک جائیں. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے ہی تو ہمارا کمال ہے قرآن پاک کو نازل کیا ہے. اور اہل کتاب میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مکہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں، لیکن کافر لوگ اس کا انکار ہی کرتے ہیں. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ، یہ سوال کا جواب ہے کہ آپ نے خود کتاب آپ لکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ تو نہ کتاب پڑھ سکتے ہیں اور نہ آپ لکھ سکتے ہیں. نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں تو پھر کیسے خود بنا لی؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب نازل کردہ ہے.
ولا تخطہ بیمینک کا لفظ ہے تو معلوم ہوا لکھنا بھی دائیں ہاتھ سے. یمین کا معنی دائیں ہاتھ. کچھ لوگ جو ہیں وہ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں. دائیں ہاتھ سے لکھنا چاہیے اور ہر اچھا کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے. وقالوا لولا انزل عليه آيات من ربه قل انما الآيات عند الله وانما انا نذير مبين اولم يكفهم انا انزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ہم نے جو کتاب اتاری ہے اور تمہارے اوپر پڑھی جاتی ہے یہ کافی نہیں ہے؟ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے رحمت اور فضل تمہارے لیے کیا ہے اور مومنوں کا اس کے اندر ذکر ہے. اور یہ نماز قل کفا باللہ بینی و بینکم شہیدا، میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ ہے اور اللہ آسمان اور زمین کے ہر چیز کو جانتا ہے. اور لوگ آپ سے مطالبہ کرتے ہیں جلد عذاب کا تو آپ ان کو جواب دے دیں اللہ نے عذاب کا ایک وقت مقرر کیا ہے، جب تک وہ نہیں آئے گا تم مطالبہ بھی کرتے رہو تو عذاب نہیں آئے گا، لیکن جب آ جائے گا تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. کیوں جلدی بچاتے ہو؟ جہنم ہی گھیرا دے گی تمہیں. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، اور عذاب جب ان کو گھیر لے گا ہر طرف سے، اوپر اور نیچے سے. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم، عذاب جب آئے گا تو اوپر نیچے ہر طرف سے تمہیں گھیر لے گا. میرے بندوں سے کہو میری زمین وسیع اور کشادہ ہے اور ایک جگہ تم عبادت نہیں کر سکتے تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جاؤ. ہر ایک نے موت کا ذائقہ تو چکھنا ہے اور سب نے ہماری طرف مڑ کر آنا ہے، لیکن جو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ آئے گا ہم ان کو جنت میں بسائیں گے اور ہمیشہ اس کے اندر وہ رہیں گے. وہ جو دنیا میں ہمارے لیے صبر کرتے رہے اور ہمارے اوپر بھروسہ کرتے رہے ان کو یہ جنت ملے گی. باقی روزی تو اللہ نے ہر ایک کو دینا ہے. وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، آپ دیکھتے نہیں کتنے جانور ہیں جن کے پاس روزی جمع نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو روزانہ اچھی روزی دے دیتے ہیں. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، اللہ کی توحید تو اتنی واضح ہے، اگر منکرین سے بھی پوچھیں تو کیا آسمان زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے پیدا کر کے مسخر کیا ہے، تو لَيَقُولُنَّ، وہ کہیں گے اللہ ہی نے کیا ہے. اللہ ہی رزق دیتا ہے بندوں کو، کسی کو زیادہ اور کسی کو کم. اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے بارش کون برساتا ہے، زمین کو زندہ کر کے تمہارے لیے روزیاں کون پیدا کرتا ہے، تو قُلِ اللَّهُ، وہ کہیں گے اللہ ہی. وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے. کاش کہ یہ لوگ سمجھ لیتے. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب یہ مشرک بھی کسی کشتی میں سوار ہو کر دریا میں جا رہے ہوں اور ان کو خطرہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے ہی اخلاص کے ساتھ دعا مانگتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے کر خشکی پر لاتے ہیں تو یہ کسی اور کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. کتنی ناشکری اور ڈٹائی ہے. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا، کہتے ہیں اگر ہم ایمان لائے تو ہمیں تو اچک لیں گے دنیا. فرمایا ایمان تم نہیں لائے تو اللہ نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، اگر ایمان لاؤ گے تو تمہاری عزت بڑھ جائے گی، نہ کہ تمہیں ڈاکو بڑھ جائیں گے. اس آدمی سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے یا حق کو جھٹلا دے. والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہمارے دین میں محنت کرتے ہیں ہم ان کو دین کی راہیں دکھاتے ہیں اور آسانی کے ساتھ وہ چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو نیکوں کے ساتھ ہے. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. سورہ روم، اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مثال کے ساتھ اللہ کی توحید کو بیان فرمایا
جیسا کہ پیچھے عنکبوت میں مثال کے ساتھ توحید کو بیان فرمایا سب سے کمزور گھر یہ عنکبوت کا ہے، اور اسی طرح سب سے کمزور جو ہے آسرا اور توکل غیر اللہ پر ہے۔ جو آدمی اللہ پر توکل رکھتا ہے وہی کامیاب ہے۔ تو اب سورہ روم کے اندر آقا اور غلام کی مثال پیش کر کے توحید کو بیان فرمایا گیا، اور اس سورت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی ضرور ضرور مدد فرمائیں گے، بشرطے کہ وہ صبر بھی کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہ کریں اور توحید پر پکے رہیں۔ شروع میں ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ رومیوں اور ایرانیوں کی آپس میں لڑائی تھی۔ ایرانی وہ اللہ والے کہلائے جاتے تھے، اگرچہ وہ آگ پرستی کرتے دوسرے، لیکن اس کے مقابلے نہیں وہ مشرک تھے۔ اور رومی جو ہیں وہ جو ہے چونکہ وہ کتاب کے پیروکار تھے، تو ان کی آپس میں لڑائی تھی۔ تو مکہ والے کہتے دیکھو ان کی لڑائی ہے، کون غالب آتا ہے۔ تو ایرانی غالب آ گئے، رومی مغلوب ہو گئے۔ تو مکہ والے کہنے لگے اے مسلمانوں، جو اسلام والے تھے، ایمان والے تھے، وہ مغلوب ہو گئے، تم بھی مغلوب ہو جاؤ گے، ہم ایرانیوں کی طرح غالب آ جائیں گے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کوئی بات نہیں، وہ اب مغلوب ہو گئے، چند سالوں کے بعد وہ غالب بھی آ جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر مشرک کے ساتھ شرط لگا دی، اور سب شرط جائز تھی، آج کل جوئے کی طرح ہے، جائز نہیں ہے، کہ 3 سال میں اگر رومی غالب نہ آئے تو میں 10 اونٹ دوں گا، اگر غالب آ گئے تو پھر تم نے دینے۔ میں کہ ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام سے بات کی، آپ نے فرمایا یہ بات ٹھیک آپ نے نہیں کی کہ بضع کا لفظ ہے، یہ 3 سے لے کر 9 کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آپ ان سے کہہ دیں 9 سال تک، اس کے درمیان میں جب بھی غلبہ آ جائے گا تو آپ شرط کے اونٹ بڑھانے 100 اونٹ کر دیں، لیکن بضع کا لفظ 9 تک بولا جاتا ہے، اس واسطے آپ۔ تو حضرت صدیق اکبر نے ان سے بات کی، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو 6 سال غلبہ آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح یہ مغلوب ہو کر غالب ہو گئے، اسی طرح یہ مسلمان بھی انشاءاللہ غالب ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ۔ ینصر اللہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ، یہ لوگ ظاہری چیز کو دیکھتے ہیں دنیا میں، آخرت سے غافل ہیں۔ یہ سوچتے کہ ہم یہ آسمان زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو حق کے اظہار کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے منکر ہیں۔ یہ زمین میں چل پھر کر دیکھ کیوں نہیں لیتے کہ ان لوگوں کا کیسا نتیجہ ہوا جو ان سے پہلے گزرے، حالانکہ وہ ان سے طاقت میں زیادہ تھے، اور زمین کو پھاڑنے اور اس کے اندر کھیتیاں اور اس کے اندر بلڈنگیں بنانے میں بھی ان سے زیادہ تھے۔ انہوں نے خوب زمین کو آباد کیا، لیکن دنیا میں ہی تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا، پھر دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا۔ قیامت کے دن، قیامت جب قائم ہوگی، مجرم نا امید ہو جائیں گے اور ان کے شرکاء ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ قیامت کے دن لوگ آپس میں متفرق ہو جائیں گے، ایمان والے لوگوں کو جنت کے اندر داخل کر کے خوش کیا جائے گا، جو کافر لوگ ہیں ان کو عذاب میں حاضر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیا کرو صبح اور شام اور دوپہر کو، اس کے لیے تمام تعریفیں آسمان اور زمین میں۔ یخرج الحی من المیت، و زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں یہ ہے کہ آپ تمہیں مٹی سے پیدا کر کے پھیلا دیا تم دنیا میں،
پھرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک یہ ہے کہ تمہاری بیویاں تمہارے سکون کے لیے اور تمہارے بچوں کے لیے تمہاری جن سے پیدا کی۔ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہاری مختلف زبانیں اور تمہارے مختلف رنگ بھی اس نے پیدا کیے۔ اللہ نے تمہارے آرام کے لیے رات کو بنایا اور اللہ نے تمہارے سکون کے لیے نیند کو بنایا، اور اللہ ہی تمہیں اپنی بادل بھیج کر بتی اس کے اندر پیدا کر کے تمہیں خوف بھی دلاتا ہے اور تمہیں امید بھی دلاتا ہے۔ بارش برسے گی، اس میں امید ہے رونق ہو جائے گی، اور یہ بھی ڈر ہے کہیں آپ بادلوں پر گر جائیں اور ہم جل کے سڑ جائیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمْ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ، اللہ کی قدرت کے دلائل میں سے یہ آسمان کو پیدا کر کے بغیر سہارے کے کھڑا کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بلائے گا تو تم بھاگتے ہوئے آؤ گے قبر سے نکل کر۔ اللہ ہی کی حمد ہے، اللہ ہی کے لیے حمد کرتے ہیں زمین آسمان کی ساری چیزیں۔ کل اللہ قانتون، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ اللہ ہی نے پہلی دفعہ پیدا کیا، دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، اور تمہارے لیے بھی آسان ہوتا ہے کام کو پیدا کرتے ہو، مشکل ہوتا ہے جب ایک دفعہ ہو جائے تو بار بار کرنا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم، مثال کے ساتھ طویل سمجھائی جاتی ہے۔ تم مالدار دولت مند ہو تو ہمارے غلام ہیں، کبھی ایسا کر سکتے ہو کہ اپنے غلاموں کو اپنا برابر کا شریک کر دو اور تم ان سے ایسے ہی ڈرو جیسے اپنے شریک سے ڈرتے ہو؟ ایسا تو تم کبھی نہیں کر سکتے، تو پھر ساری مخلوق اللہ کی غلاموں کی طرح ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا شریک کیسے ہو سکتے ہیں؟ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے محبوب اور کائنات کے سارے لوگوں، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف رکھو اور یکسو ہو جاؤ۔ اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا اس مٹی سے، اللہ تعالیٰ کی پیدائش میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ منیبین الیہ واتقوا واقیموا الصلاۃ، پھر وہ اچھے اعمال، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور نماز قائم کرنے والے ہی کامیاب ہوں گے۔ لہذا تم بھی یہ تینوں کام کرو، مشرکین میں سے نہ ہو۔ من الذین فرقوا دینہم، لوگوں نے آپس میں مختلف دین بنا کر بکھر گئے اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اور کل حزب بما لدیہم فرحون، اور ہر فرقہ اپنے دین پر خوش ہوتا ہے۔ انسان کو جب تکلیف پہنچے تو اپنے رب کو بلاتا ہے، اور جب اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا ذائقہ چکھا دیتے ہیں وہ شرک کرنے لگتا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں نازل فرمایا ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا مشرکین؟ کیا مشرک کے پاس کوئی دلیل ہے؟ اس کے ساتھ وہ بولتا پھرتا ہے۔ ہم انسان کو جب رحمت چکھاتے ہیں تو اکڑ جاتا ہے، جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے ان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تو پھر مایوس ہو جاتا ہے۔ دیکھتا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں رزق پیدا کرتا ہے، کشادہ بھی کرتا ہے، تنگ بھی کرتا ہے۔ فَآتِ ذِی الْقُرْبَى، لوگوں مال تمہارے پاس آ گیا جن کے پاس، تو وہ اس کے اندر جو حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حق، مسکینوں اور غریبوں اور مسافروں کے حق بھی دے دیا کرو، اور اس میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب فرمائیں گے۔ وَمَّا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ، جو تم سود میں رقم دیتے ہو مالوں کو بڑھانے کے لیے، یاد رکھو مال نہیں بڑھتے، اور جو تم زکوٰۃ سے اس کا مال دیتے ہو اور اللہ کی رضا تمہارا مقصد ہوتا ہے تو اس سے مال بڑھتا بھی ہے۔ اللہ الذی خلقکم، اللہ ہی نے تمہیں پیدا کیا، وہی رزق دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی دوبارہ زندگی دے گا۔ تمہارے شریکوں میں سے تو کوئی ایسا نہیں جو ان میں سے کوئی بھی کام کر سکے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر، یہ زمین میں جو طغیانیاں آتی ہے اور سیلاب آتے ہیں، یہ لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، یہ ہوائیں اور جھکڑ چلتے ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، فرمایا یہ سارے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہ کچھ اس میں سے تکلیف تمہیں دے کر تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہے تاکہ تم ابھی سے واپس آ جاؤ، لوٹ آؤ اور اپنی آخرت بنا لو۔ قل سیروا فی الارض، زمین میں چل پھر کے دیکھو کس طرح نتیجہ ہوا۔
ان لوگوں کا جو کافر تھے، فاقم وجہک للدین، اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف قائم رکھیں، من کفر فعلیہ کفر، جو کفر کرے گا نقصان اس کو ہوگا، جو نیکی کرے گا وہ اپنے لیے تمید باندھتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں عمل صالح کرنے والوں کو بدلہ دیں گے، کافروں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہوائیں چلاتا ہے، بارش سے پہلے اگر تمہیں خوشخبری دیتی ہیں کہ بارش آنے والی ہے، سنبھل جاؤ اور خوش ہو جاؤ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے ہیں قوموں کی طرف، وہ واضح دلائل لے کر کے آئے ہیں، اور جنہوں نے نہیں مانا ہم نے مجرموں سے بدلہ بھی لیا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، یہی سورت کا موضوع ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے ایمانداروں کی مدد کرنا، اگر ہمیں مدد ہوتی نظر نہیں آ رہی تو ہمارے ایمان میں کمزوری ہے۔ اللہ الذی یرسل الرياح، اللہ ہی ہوائیں بھیجتا ہے، وہ بادل کو لاتی ہیں اور آسمان پر اس کو بکھیر دیتی ہے، پھر اللہ کے حکم سے جہاں حکم ہوتا ہے وہاں برسا دیتی ہیں اور لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ پہلے بارش برسنے سے پہلے یہ لوگ نا امید ہوتے ہیں۔ فانظر الی آثار رحمت اللہ، بارش برسنے کے بعد دیکھو کیسی زمین میں رونق آ گئی۔ تو ایسے ہی تمہیں مردوں کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں زندہ کر کے دنیا میں دوبارہ میدان محشر میں اللہ تعالیٰ لائیں گے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے کمزوری سے، ناتوان نطفہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کے بعد تمہیں قوت دی، اس میں طاقتور بن گئے، اور پھر اس طاقت کے بعد کمزوری بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد کمزور ہو جاتے ہیں تو موت کا لقمہ بن جاتے ہیں۔ یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ، بدحالی مشرکین کی قیامت کے دن قسم اٹھا کر یہ مجرم کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں ایک پل کے سوا نہیں رہے، بس گئے اور واپس آ گئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، علم والے اور ایمان والے کہیں گے نہیں جی پل کے لیے نہیں گئے تھے، تم ایک وقت کے لیے گئے تھے، گزار کے پھر تم یہاں قیامت کے دن ادھر آئے ہو اور پھر دوبارہ اٹھا کے میدان میں تمہیں لایا گیا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ، ہم تو قرآن پاک میں مختلف قسم کی مثالیں بیان کرتے ہیں، عقل مندوں کے لیے کافی ہے مثال کے ساتھ سمجھ جانا، اور اگر جو نہیں مانتے تو ہزاروں مثالیں بھی اس کو پیش کی جائے وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ بولو اس واسطے کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، نہیں مانتے تو آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، یہ آپ کو سبق سوال نہ بنائیں وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، سورہ لقمان شروع ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی توحید پر بے شمار دلائل پیش کیے ہیں۔ سب سے پہلے کتاب اللہ کی طرف ترغیب دی گئی، یہ رحمت کی کتاب ہے، یہ ہدایت اور رہنمائی کرتی ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یہی لوگ ہدایت پر بھی ہیں اور یہی لوگ کامیاب بھی ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پاک کے مقابلے میں پوتھیاں لے آتے ہیں اور ناول لے آتے ہیں اور مقابلے میں کھڑا کر دیتے ہیں، اور جناب خوبصورت آواز والی لڑکیوں سے پڑھواتے ہیں تاکہ لوگ قرآن پاک نہ سنیں اور ہماری باتیں سنیں، لیکن سارے حرب ان کے ناکام ہوئے، قرآن والے جیت گئے اور وہ لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، ایسے آدمی پر جو خرید کے لاتا ہے ناول، یہ جب اس پر قرآن پاک پڑھا جائے تکبر کرتا ہے اور سنتا بھی نہیں، اور گویا کہ اس کے کانوں میں بوجھ پڑے ہوئے ہیں، اس کو پھر دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے لیے جنت نعیم ہے، ہمیشہ رہیں گے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے ہی زمین آسمان کو پیدا کیا بغیر ستون کے، زمین کو پیدا کیا اس پر پہاڑ رکھے تاکہ ہلے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی سارے ہر قسم کے جانور بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہی بارش برساتا ہے اور زمین کو زندہ کر کے تمہاری روزیاں پیدا کرتا ہے۔ فرمایا ھذا خلق اللہ، یہ تو سارے
ساری چیزیں اللہ کی پیدا شدہ ہیں۔ ماذا خلق الذین من دونہ، وہ کیا ہے جو تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہے، وہ تو خود پیدا شدہ ہے، پیدا کیا کرے۔ تمہارے اپنی جنس میں سے ایک شخص لقمان گزرا ہے، ذرا اس کی تقریر اور اس کی باتیں سنو تاکہ تمہیں بات سمجھ آ جائے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت دی، تم شکر کرو، جو شکر کرے گا اپنا فائدہ کرے گا، جو ہم کفر کرے گا نافرمانی کرے گا اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لقمان صاحب نے اپنے بیٹے سے واز کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا لا تشرک باللہ، شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ، شرک تو بڑا ظلم ہے۔ لقمان ہی نے کہا تھا، اے بیٹے جو بھی تم نیکی کرو گے یا برائی کرو گے، پہاڑوں میں یا سمندروں میں یا جنگلوں میں، جہاں بھی کرو گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو سامنے لائے گا۔ اے بیٹے نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک، اگر کوئی تکلیف پہنچے تو صبر کرنا، یہ ہمت کا کام ہے۔ اور جب کسی سے بات کرے تو منہ مروڑ کے نہ کیا کر، خندہ پیشانی سے کیا کر، جب زمین پہ چلے تو اکڑ کے نہ چلا کر، عاجزانہ انداز میں چلا کر۔ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اور تم چلو اپنی چال میں بھی اعتدال رکھو، نہ بھاگنے دوڑنے لگو، نہ بالکل بیماروں کی طرح چلو۔ آواز میں بھی اعتدال رکھو، بڑی اونچی آواز میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اونچی آواز گدھے کی بھی ہے۔ یہ اتنی خوبصورت وصیتیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی، اور لوگوں یہ تمہارے لیے بھی ہیں، اگر اس پر عمل کیا تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ درمیان میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے خود فرما دی کہ وہ چونکہ اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، اس واسطے والدین کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حکم دیتے ہیں انسان کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے۔ اس کی ماں نے بڑی مشکل سے اس کو پیٹ میں رکھا اور جنا اور اس کو پالا، شکر کرو اپنے والدین کا اور میرا بھی شکر کرو۔ اگر تمہارے والدین تمہیں کسی شرک کرنے پر ابھارے تو خبردار والدین کی بات بھی نہیں ماننی۔ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض، دیکھتے نہیں آسمان زمین کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کمال کی نعمتیں نازل فرمائی ہیں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ بغیر دلیل کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں لڑتے رہتے ہیں۔ جب انہیں کہا جائے اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزارو، کہتے ہیں کہ نہیں جی ہمارے باپ دادے جس راستے پر چل چکے ہیں ہم بھی وہی راستہ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا شیطان اگر ان کو جہنم کی طرف لے جا رہا ہو تب بھی تم اسی راستے پر چلتے چلے جاؤ؟ یہ بات غلط ہے، بلکہ جو آدمی اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دے، یہ توحید پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑا پکڑ لیا، وہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جائے گا۔ نمتعہم قلیلا ثم نضطرہم الی عذاب غلیظ، جو آدمی کفر میں ہے آپ کو ان کا کفر غم میں نہ ڈالے۔ ان سب نے ہماری طرف آنا ہے، ہم تو راز جانتے ہیں سینے کے، ہم کچھ دیر کے لیے ان کو دنیا میں نفع دے دیں گے، پھر ان کو مجبور کر کے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ دلائل قدرت پھر سن لو، اگر ان سے آپ پوچھیں زمین آسمان کو پیدا کس نے کیا تو کہیں گے اللہ، تو فرمایا شکر ہے، یہ بات تو تم سچی مان گئے ہو، آگے عمل کرو، تمہاری مرضی ہے نہ کرو۔ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی ہر چیز، وہ ہر چیز سے مستغنی اور قابل تعریف ہے۔ اس کے کلمات اور اس کی صفات اور کمالات اتنے ہیں، اگر زمین کے تمام درخت کلمے بن جائیں اور سمندر کے ساتھ 7 سمندر اور ملا کر سیاہی بن جائے، اور لکھنے والے جو بھی ہوں لکھتے رہیں، یہ سمندر ختم ہو سکتے ہیں، یہ کلمے ختم ہو سکتی ہیں، اللہ کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا مار دینا اور پھر دوبارہ زندہ کرنا ایسے ہے جیسے ایک آدمی کو کے ساتھ یہ کرنا ہو۔ الم تر ان اللہ یولج اللیل فی النہار، دیکھتے رہیے اللہ تعالیٰ رات کو دن میں، دن کو رات میں داخل کرتے ہیں۔ اللہ نے سورج چاند کو مسخر کیا، ہر ایک وقت مقرر تک چلتا رہے گا۔
ذالک بان اللہ هو الحق، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق اور سچ ہے، اور جس کو اللہ کے سوا لوگ پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ الم تر ان الفلک تجری فی البحر، آپ دیکھتے نہیں یہ کشتی تمہاری جب سمندر میں چل رہی ہو اللہ کی نعمت کے ساتھ چلتی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کے مناظر دکھا لیں۔ وَإِذَا غَشِّيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ، لیکن جب انہیں کو کوئی موج ڈھانپ لیتی ہے، ہوا تیز ہو جاتی ہے، موجیں آ جاتی ہیں، تو پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ، جب اللہ تعالیٰ ان کو خشکی کی طرف لے آتا ہے تو ان میں سے کچھ تو اعتدال پہ رہتے ہیں اور اکثر جو ہیں وہ نافرمانی میں چلے جاتے ہیں، عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، او لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خطرہ خوف رکھو جس دن نہ والد اپنی اولاد کے کام آئے گا نہ اولاد اپنے باپ کے کام آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تمہیں دنیا کی زندگی اور شیطان دھوکے میں نہ ڈالیں۔ اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا دن، قیامت کا وقت کب آئے گی، اور اللہ ہی کو پتہ ہے کہ بارش کب برسائے گا، اور اللہ ہی جانتا ہے کہ مادہ کے پیٹوں میں کیا کیا چیز ہے، اور کوئی نفس نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا کیا کرے گا، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہاں اس کی موت آئے گی اور کہاں اس کی قبر ہوگی۔ الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، سورہ الف لام سجدہ، اس کے اندر شروع میں کتاب کی تعریف کی گئی۔ یہ کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کی طرف آ جاؤ، اس میں کوئی شک نہیں، رب العالمین کی طرف سے اتری ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے تاکہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی پیغمبر ڈرانے والا نہیں آیا۔ اس کتاب کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ الذی خلق السماوات، اللہ جس نے آسمانوں زمینوں اور اس کے درمیان کی چیزوں کو 7 دنوں میں پیدا کیا، پھر مستوی عرش ہے، حکمرانی بھی اسی کیا، اس کے سوا کوئی ولی بھی نہیں، اس کا سوا کوئی شفیع بھی نہیں جو تمہاری سفارش کر کے تمہیں چھڑا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام کاموں کی تدبیر کرتے ہیں، اور کارکنان قضاء و قدر جن کے اللہ تعالیٰ نے کام ذمہ لگائے ہیں وہ پل بھر میں اوپر اور نیچے آسمان اور زمین پہ آ جاتے ہیں۔ تم اگر جاؤ تو تمہیں 1000 سال لگ جائیں۔ اللہ ہی عالم الغیب والشہادہ ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور انسان کو پیدا کیا ہے مٹی سے، پھر وہ مٹی کے خلاصے سے، اور پھر نطفے سے جو ذلیل پانی شمار کیا جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں برابر کر کے سمیع بصیر اور پری پہ کر انسان بنا دیا، سننے کے لیے اور دیکھنے کے لیے آلات لگا دیے، سمجھے کرنے کے لیے عقل اور دل بنا دیے۔ وَقَالُوا وَإِذَا زَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، یہ منکرین قیامت یہ کہتے ہیں جب ہم زمین میں مل کر مٹی مٹی ہو جائیں گے کون دوبارہ پیدا کرے گا ہمیں؟ قُلْ يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ، فرمایا فرشتے جو تمہاری جان کو نکالتے ہیں وہی مقرر کیے گئے ہیں، اور پھر تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پیدا کر کے یہاں میدان محشر میں لائیں گے۔ مجرم لوگ جب دیکھیں گے میدان محشر کو تو سر ان کے نیچے ہوئے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے رب ہم نے دیکھ بھی لیا سن بھی لیا، اب مہربانی کر کے دنیا میں واپس بھیج دیں، اب ہم نیک عمل کریں گے، اگر نہ کریں تو پھر ہمیں سزا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا کچھ کر دیا گیا، وہ اتنی زندگی بھی دے دی گئی، اور تمہارے لیے پیغمبر بھی بھیجے، تم نے کسی کی بات نہیں سنی، تو آج کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دو؟ ہم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اب تم آ گئے ہو کافر مشرک جنوں اور انسانوں سے ہم جہنم کو بھر دیں گے، اور نیک لوگ جو جنت میں جائیں گے ان کی حالت یہ ہے کہ رات کو سوتے بھی نہیں، ان کے پہلو اپنے بستروں سے جدا رہتے ہیں، انہیں خوف ہوتا ہے اور طمع ہوتا ہے، اس حالت کے اندر اس کی رات گزر جاتی ہے اور صبح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کوئی بندہ نہیں جانتا کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تیار کر رکھا ہے جنت میں۔
अफमन कान मोमिनन कमन कान फासिकन, क्या मोमिन और फासिक दोनों बराबर होंगे? ला यस्तवून, ये बराबर कभी भी नहीं हो सकते। ईमान वालों को तो अल्लाह ताला जन्नत में मेहमानी के तौर पर जन्नत उनको दे देंगे। जो फासिक लोग हैं उनका ठिकाना तो जहन्नम है। जब जहन्नम से निकलने का इरादा करेंगे तो फरिश्ते पीछे धकेल देंगे और कहा जाएगा तुम ये आग का अज़ाब चखते रहो हमेशा के लिए, तुम इसी को झुठलाते थे और इस वक्त भी हम तुम्हें दुनिया में कुछ अजाब दे देते हैं थोड़ा बहुत, इस वास्ते कि तुम्हें पता चल जाए कि बड़ा अजाब भी इसके आगे है। उससे बचने के लिए पहले छोटे से तो बचो। रब्बी, उससे बड़ा जालिम कौन है जिसको अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत की जाए लेकिन वो मुंह फेर के भाग जाए। हम तो मुजरिमीन से बदला लेंगे, इंतकाम लेंगे। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, आप शक में न हो। उसकी मुलाकात से हमने उसको हिदायत बनाया था बनी इसराइल के लिए, और उसमें कोई आइम्मा थे और यानी रहनुमा भी थे जो लोगों को हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे और सब्र करते थे। इन्ना रब्बका यफ़्सिलु बैनहुम यौमल क़ियामा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन फैसला करेंगे। क्या इन लोगों के लिए हिदायत के लिए काफ़ी नहीं जो पहले लोग गुजर गए हैं इस दुनिया में, वो इसी ज़मीन में रहते थे और वाकई नहीं रहे, तो क्या जो मौजूदा लोग हैं ये हमेशा रहेंगे? ये भी तो नहीं रहेंगे। अवलम यरौ अन्ना नसूकुल मा, क्या देखते नहीं हम पानी को लाते हैं कभी सैलाब से, समंदर से, और कभी ऊपर बारिश के जरिए जमीन तक पहुंचा देते हैं। वो मुर्दा जमीन जिंदा हो जाती है और फिर उसमें ज़रअन, खेतियाँ उगती हैं जिससे जानवर भी खाते हैं और लोग भी उसके फल खाते हैं। मुनकरीन क़यामत कहते हैं कब होगा ये फैसले का दिन अगर तुम सच्चे हो। फरमा दीजिए इनको यौमुल फतह ला यनफ़उ, जो फतह का दिन यानी फैसले का दिन आ गया तो काफिरों को फायदा तो कोई होगा नहीं। इस वक्त तो फिर मुतालबा क्यों करते हैं? फ़ारिज़न, आप इनकी बातों से मुंह मोड़ लें, इंतजार करें, वो भी इंतजार में है। या अय्युहन नबी इत्तक़िल्लाह वला तुतिल काफिरीन, सूरह अहज़ाब शुरू होती है, इसके अंदर भी काफ़ी अहकाम दिए गए। उसमें से पहले 3 काम ये हैं, तवक्कुल अल्लाह पर करो, भरोसा अल्लाह पर करो, अल्लाह ही से डरो, मुशरिकीन और मुनाफिकीन की बात बिल्कुल न मानना। और तुम्हारे अंदर जो 3 खराबियां पैदा हो गई हैं इनको भी निकाल दो। एक ये है कि तुम कहते हो जो आदमी, बाज़ आदमी ऐसे होते हैं जिसके सीने में 2 दिल होते हैं। फरमाया ये गलत बात है, हमने किसी सीने में भी 2 दिल नहीं बनाए, एक ही दिल होता है। दूसरी खराबी तुम्हारी अंदर यह है कि तुम अपने मुंह जो है अपनी बात बीवियों के साथ ज़िहार करके उनको अपनी माओं का दर्जा दे देते हो। कभी बीवी भी माँ बनी है, ये कितनी पागलपन है तुम्हारी, क्यों ऐसा ज़िहार करते हो? और तीसरी खराबी तुम्हारे अंदर यह है कि किसी के बेटे को मुंह बोला बेटा बनाकर उसको सुलभी बेटे का दर्जा दे देते हो। ये कैसे हो सकता है? बेटा किसी का और तुम्हारा कैसे हो जाए? खबरदार आइंदा जिसका बेटा है उसी की तरफ मंसूब करो, अपनी तरफ मंसूब न करना। उदऊहुम लिआबाइहिम वक़्सितू इंदल्लाह, उनको अपने बाप के नाम से मंसूब करके पुकारा करो, ये इंसाफ की बात है। अगर तुम्हें पता नहीं हो किसका बेटा है, इसके बाप का नाम क्या है, तो तुम्हारा भाई है, फिर भाई करके पुकारो। अगर तुमसे गलती हो गई, दूसरी की तरफ मंसूब तो करना चाहते थे लेकिन मुंह से चूंकि निकल गया कि ये मेरा बेटा है, तो उसमें खता हो गए तो हमको माफ कर देंगे। अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी की ज़ात जो है मोमिनीन की ज़ात से भी ज़्यादा शफीक है उनके साथ। और नबी की जो बीवियां होती हैं वो उम्मत की माएँ होती हैं, माओं की तरह उनकी कदर करो। लेकिन ये रिश्ते इतने मजबूत तो हैं, शफीक तो हैं, लेकिन इसमें मिरास जो है वो इनका हक नहीं होगा और पर्दा भी उसी तरह होगा। इसमें नहीं, और शफकत के अंदाज में माँ से ज़्यादा, बाप से ज़्यादा प्यार है। और जो तुम्हारा मीरास है वो अपनी रिश्तेदारी पर तकसीम होगा। अल्लाह वइज़ अख़ज़ना मिनन नबिय्यिन मीसाक़हुम, याद रखो हमने अंबिया से भी मीसाक लिया, आपसे भी है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मीसाक लिया। नूह, इब्राहिम, मूसा अलैहिस्सलाम से भी हमने सख्त अहद लिया था। और सच्चों से, इन सच्चों के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में
پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب نازل کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ، ایمان والو اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ ایک وقت تھا تمہارے اوپر آیا ہوا تھا، جاءتکم جنود، آ گئے لشکر چاروں طرف سے تمہیں گھیرنے کے لیے، تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے۔ غزوہ احزاب میں پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے تمہاری مدد کے لیے ہوائیں بھیجی اور لشکر بھیجے جن کو تم دیکھتے نہیں رہتے، اور اللہ تعالیٰ ہی دیکھنے والا ہے تمہارے عمل کو۔ اذ جاءوکم من فوقکم، جب وہ لوگ اوپر نیچے ہر طرف سے آ گئے تھے اور تمہاری آنکھیں پتھرا گئی تھی، تمہارے دل گلے پہ آ گئے تھے اور تم مختلف قسم کے خیال کر رہے تھے، اس وقت ہم نے تمہاری مدد کی تھی۔ ہنالک ابتلی المؤمنون، اس دن لوگ جھنجھوڑے گئے تھے، زلزلوا زلزالا شدیدا۔ منافقوں کی بات بھی ذرا سنو، تم تو ثابت قدم تھے اگرچہ پریشان تھے، لیکن منافقوں کی بات، منافق اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے ساتھ نعوذ باللہ دھوکہ کیا ہے، دیکھو چاروں طرف سے دشمن اب ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ اور ایک جماعت ان میں سے کہنے لگی، او میسرب والے ہو، تم یہاں مقابلہ نہیں کر سکتے، بھاگ جاؤ۔ اور ایک جماعت کہی تھی ہم تو مقابلے کے لیے نہیں آ سکتے، ہمارے پیچھے بیوی بچے اکیلے ہیں۔ حالانکہ ان کے بیوی بچے اکیلے نہیں تھے، یہ بھاگنے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ اگر ان کے پاس ان دشمنوں میں سے کوئی جماعت آ جائے اور ان سے کہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف لڑو تو فوراً یہ ان کا اعلی کار بن کے تمہارے خلاف لڑیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، انہوں نے پہلے عہد کیا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، بعد میں انہوں نے پیٹ پھیر کر بھاگ گئے یہ لوگ۔ قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، انہیں کہہ دو تمہیں بھاگنا نفع نہیں دے گا، موت سے کوئی بھاگ سکتا ہی نہیں، موت تو پہنچ کر رہے گی، یا قتل ہو جاؤ گے یا بستروں پر مرو گے یا دریا کا لقمہ بنو گے یا کسی جانور کا لقمہ بن جاؤ گے، مرو گے ضرور۔ قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا، کون بچائے گا تمہیں اللہ تعالیٰ سے اگر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، یا اللہ تعالیٰ رحمت کا ارادہ کرے تو ہمارے ساتھ، تو پھر اس کو روک کون سکتا ہے۔ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْوِقِينَ مِنكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے جو لوگوں کو روکتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے آؤ ہماری طرف، اس لڑائی میں مت جاؤ۔ اس وقت تو تم بخل کر رہے تھے، جب موت کو جب خوف آیا تم دیکھ رہے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے تمہارے اوپر موت طاری ہو گئی ہے۔ تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، تمہاری آنکھیں اس طرح پتھرا رہی تھی جیسا کہ اس آدمی کی آنکھیں پتھرا جاتی ہیں جس پر موت طاری ہو رہی ہوتی ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ صَدَقُوكُم بِأَلْسِنَتِهِمْ، جب خوف خطرہ ختم ہو جائے تو پھر وہ تمہارے ساتھ تیز زبانوں کے ساتھ بڑی باتیں کرتے ہوئے آتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں بھی حصہ دو، ہم نے تمہیں بچایا ہے۔ يَحْسَبُونَ الْعَذَابَ لَمْ يَذْهَبُوا، یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ لشکر واپس چلے گئے ہیں، اور اگر لشکر یہاں ہوں تو یہ خود بھاگ کے جنگلوں میں تمہاری خبریں پوچھتے رہے کہ اب کیا بنا۔ یہ ایسے حالت ہے، تمہارا ساتھ دینے والے لوگ نہیں ہیں، یہ منافق اتنے خبیث ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، ہاں مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا ارادہ رکھتا ہے اور قیامت کے دن کو مانتا ہے، اسے چاہیے کہ اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرے۔ ذرا مومنوں صحابہ کرام کی بات بھی سن لو۔ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب پکے ایمانداروں نے ان لشکروں کو دیکھا جو چاروں طرف سے آ گئے تھے اور مدینے کو گھیر لیا تھا، فرماتے ہیں وہ کہنے لگے هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ ہے جو اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا اور اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ اب ہماری اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اور یہ سارے دشمن شکست کھا جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کیا، وہ بھاگ گئے اور مدینہ اسی طرح باقی بچ گیا اور فاتح مدینہ والے ہوئے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ،
صحابہ کرام میں سے کچھ مومن ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو کیا تھا سچ کر کے دکھایا، شہید ہو گئے، اپنی حاجت کو پورا کر گئے، اور کچھ لوگ انتظار میں ہیں کہ کب ہماری شہادت کی باری آئے گی، لیکن انہوں نے اپنے وعدے سے کوئی تبدیلی کا نہیں سوچا۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کے سچ کا بدلہ دیں گے، اور منافق ان کو اگر چاہیں گے تو سزا دنیا میں دیں گے، ورنہ آخرت میں تو ان کے لیے سزا ہے ہی ہے۔ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، جو خواب دیکھ رہے تھے کہ آج مدینہ کو ختم کر کے آئیں گے، ہم نے خندق سے آگے جانے تک نہیں دیا، مہینہ ڈیرا لگا کے وہاں بیٹھے رہے، آخر ناکام ہو کر ذلیل ہو کر واپس چلے گئے، مدینہ والوں کو ہی فتح ہو گئی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوا مِنَ الْكِتَابِ مِنْ سَيَاسِهِمْ، اور دوسرے جو چھپے بیٹھے تھے اپنی قلعوں میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی نکالا اور ان کے دلوں میں بھی رعب ڈالا، یعنی وہ یہودی جو بڑے ادھر ادھر مدینے کے باہر بڑی بلڈنگوں والے تھے، بڑے قلعوں اور مال و دولت اور باغوں والے تھے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نکالا اور وہ بھی ذلیل ہو گئے، وہاں بھی فتح مسلمانوں کی ہو گئی۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے ان سب کا وارث تمہیں بنا دیا اور ان کے گھروں کا وارث بنا دیا اور مالوں کا، اور زمین بھی کوئی ایسی ہے جو ابھی تک تم وہاں گئے نہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دے دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، جب مال غنیمت زیادہ آنے لگا تو ازواج مطہرات نے مطالبت کیا کہ ہمارے خرچے میں زیادہ تھوڑی سی زیادتی کر دی جائے، تو نبی علیہ السلام کو یہ بات پسند آئی، یہ بات پسند نہ آئی کہ یہ نبی کے گھر والی ہو کے دنیا کی مطالبہ کرتے ہیں، ہم جتنا دے سکتے دیتے ہیں، ان کی ضروریات پوری ہوتی ہے، بلکہ آپ تو سال کا پہلے خرچہ کر دے دیتے ہیں، تو بہت ہی پریشان ہوئے۔ پھر لمبی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، صحابہ کرام بھی بڑے پریشان ہوئے، پتہ نہیں بیویاں سب کو طلاق دے دی، آپ الگ تھلگ رہنے لگے اور بڑی مشکل ہو گئی، کسی سے بات بھی نہیں کر رہے تھے، تو یہ آیتیں نازل ہوئی، اپنی بیویوں سے کہہ دو اگر دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، مجھ سے جتنا ہو سکتا ہے میں تمہیں مال و دولت دے کے فارغ کر دیتا ہوں، اور اگر تم اللہ اور آخرت کو اور اللہ کے رسول کو چاہتی ہو تو پھر خبردار تمہاری زبان سے کبھی ایسی بات نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ آیت، اس کو آیات تخییر کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پہلے حضرت عائشہ کے پاس آئے، اس کو یہ آیت سنی، آیت سنانے سے پہلے بھی کہا کہ میں یہ بات بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، لیکن آپ نے جلد جواب نہیں دینا، اپنے والدین سے مشورہ کر کے جواب دینا ہے۔ اچھا جی کیا بات ہے؟ آپ نے یہ بتا دیا، آپ کو اختیار ہے میرے ساتھ رہنا چاہیں، فرمایا یہ بھی مشورے کی بات ہے، میں آپ کو پسند کرتی ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں دنیا ہوگی، اور یہ میری بات کسی اور کو بھی نہ بتانا۔ آپ نے وعدہ نہیں کیا کہ نہیں بتاؤں گا، لیکن بلکہ اسی کو آپ نے دوسری بیویوں کو جب کہا، فرمایا عائشہ نے یہ کہا ہے، وہ خود ہی کہہ دے عائشہ نے میں آپ کو کیونکہ آپ کو الگ تو نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کی صرف ایک تربیت تھی، کرنا چاہتے تھے، وہ ہو گئی۔ تو جب انہوں نے کہا کہ ہم سب نے، آپ بھی بڑے خوش ہوئے، پھر خوشحالی دوبارہ پیدا ہو گئی۔ یا نساء النبی میات، آگے تنبیہ فرما دی، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، خبردار تم میں سے کوئی بھی ایسی بات، یہاں لفظ کیسا بولا، بفاحشۃ مبینہ، عام طور پر فاحشہ تو جو زناکاری اور بدکاری اور بے حیائی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ بے حیائی کے لیے، مال دنیا طلبی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یہاں جو بھی تم میں سے فاحشہ مبینہ یعنی مال و دولت کا جو ہے ارادہ کرے چاہے تو اس کو دنیا میں بھی دوگنی سزا ہوگی، اور یہ ہے بھی اللہ پر آسان۔ یہ نہ سمجھنا کہ نبی کی بیوی ہمیں کون سزا دے سکتا ہے، ہم چاہیں تو نبی کو بھی اور اسے چروا دیتے ہیں، تو نبی کی بیویاں کیا ہوتی ہیں۔ تو اس واسطے تم اپنے ایک
جو ہے ٹھیک ٹھیک اپنے پیغمبر کی محبت میں اور ان کے اشارے پر چلو، تمہاری دنیا بھی بنے گی آخرت